بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان رحمت وائس کی طرف سے میرا سلام سب کو پہنچے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جن خبیث عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سر فہرست ایک عورت جمیل بنت عرب بن امیہ بن عبد الشمس بھی شامل تھی۔ یہ تاریخ میں جمیل کے نام سے جانی جاتی ہے اور ابو لہب ملعون کی بیوی ہونے کے ناطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی ہے۔ جہاں ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، بغض اور عداوت میں بہت آگے نکل چکا تھا اور اندھا ہو چکا تھا، وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طریقے کی ایذا رسانی پہنچانے میں کارگر اور سرگرم عمل رہتی اور ابو لہب کے ہر عمل میں وہ اس کی معاون و مددگار ہوتی۔ حقیقت میں یہ ایک ایسی نیچ اور ادنا ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلامی دشمنی میں تمام مشرکین عورتوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی بلکہ فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے اور ان پر عملاً کام بھی کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی نسبت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ہی جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فکر و فاقہ کا طعنہ دیتی اور کبھی کبھار نرینہ اولاد کے زندہ نہ بچنے کا بھی طعنہ دیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سنتے تو اس کو نظر انداز کرتے اور اس سے دوری اختیار کرتے۔ جمیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت سے سخت ترین چڑ اور نفرت تھی، کیونکہ وہ باتیں ہی اس لیے کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دیں، مگر پیغمبر خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اور خاموش رہتے۔ اسی بنیاد پر اس کو بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طریقے کی ایذا رسانی پہنچانے کے نت نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی سورہ لہب میں فرماتے ہیں۔ بظاہر جمیل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سر فہرست تاج نبوت بھی ہے۔ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری بنو ہاشم اور جمیل کی برادری بنو امیہ کے درمیان چپکلش اور قیادت کے سلسلے میں بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ اور نیچا دکھانے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، یہ خبیث عورت زہریلے سانپ کی مانند حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ہر طرف اپنا زہر پھیلاتی رہتی اور علی الاعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری، بیہودہ، زبان دراز اور بے باک عورت تھی۔ دولت و ثروت کے لحاظ سے اپنے قبیلے میں ممتاز مانی جاتی تھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ بظاہر ابو لہب بھی خود اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین مکہ کے مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو جمیل بہت خوش تھی اور اس نے ابو لہب کو کہا کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کرو گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے اور بازار عکاظ، بازار مجنہ اور بازار مجاز میں بھی تشریف لے جاتے، جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور یہ اعلان کرتے جاتا، یعنی تم لوگ اس پر اتباع نہ کرو، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کا باغی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب نے اس طرز عمل پر بہت اپنا اثر و رسوخ استعمال کیے اور جمیل ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی حالت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے،
جب اس پر بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس نے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا، اور اس نے یہ وطیرہ ہر وقت اختیار کر لیا۔ لیکن قربان جائے نبی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و استقامت اور برداشت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوڑا اپنے دست مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے کہ اے بنی عبد مناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ مفسر کرام لکھتے ہیں کہ اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں کون زیادہ تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اور عظیم دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی جمیل۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل بپھری ہوئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکر بھرے ہوئے تھے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجوم میں اپنے کچھ اشعار بڑبڑاتی جا رہی تھی، اور جب بیت اللہ شریف پہنچی تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ آ رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بےہودگی یا کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی، تم پریشان مت ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمیل پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرماتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ نہ پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، کہاں ہے تمہارے رسول؟ سنا ہے کہ تمہارے رسول نے میری ہجوم کی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ کے چلے گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں فرمانا اس لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرمان خدا عز و جل کا تھا کہ تو اگر یہ کہنے والوں کو تلاش کر رہی ہے تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زید بن زائد کا واقعہ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث عورتوں کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، جبکہ حضرت قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ وہ کانٹے لا کر نہیں بچھاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے اور فساد کی بات کرتا ہے اور آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے لکڑیاں ڈھونڈنے والا کہتے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کا تو یہ کام ہی تھا۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ لیے اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے یا فلاں شخص اپنے پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں بھی فرمایا ہے کہ آخرت میں جمیل اس آگ میں لا کر لکڑیاں ڈالتی رہی ہے جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک دن جمیل کھجور کی چھال کی رسی سے کانٹوں کا گٹھا باندھ رہی تھی اور رسی گلے میں لٹکائے جا رہی تھی کہ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ یوں اس گستاخ رسول اور خبیث عورت نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب کا بھی حقدار بن گئی۔ یہ تھی اس گستاخ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی کہ جس نے اپنے بغض، عداوت، دشمنی اور کینہ پروری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مگر سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے اس کی برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی کی صورت میں دیا۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔